ہے واضح کہ اس کو وہ نہیں، وہ کمینہ ہی رہے گی. یہ صرف ایک پروسیجرل کام ہے، تو اس لحاظ سے مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ میری کنسرن جو تھی وہ ایک جائز کنسرن تھی جو میں نے ایوان کے سامنے پیش کی. تھینک یو. ابھی جی اب میں اس کو ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. جو تحریک کے حق میں ہے وہ عام میں جواب دے، جو مخالفت میں ہے وہ نہیں میں جواب دے. ریپس ہو رہے ہیں، کتنی سزا، کنوکشن ریٹس ہمارے زیرو ہیں. ہماری کورٹس جو ہیں وہ سختی نہیں کر رہی ہیں. وہاں پہ آپ کی پروسیکیوشن ویک ہے. وہاں پہ ہم کوئی کام نہیں کر رہے جہاں پہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم اور بیکاز وی ہیو ٹو پلیز انٹرنیشنل بارڈرز اور منی ٹریڈ اور وٹ ایور، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی پنشمنٹس کو بھی کم کریں گے. تو سر پھر تو ہر کوئی ہر کچھ کر جائے گا. اتنی پنشمنٹس ہونے کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ کم کریں گے تو آئی ڈونٹ نو. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ورک آن دا پروسیکیوشن بفور وی ڈو اینی تھنگ ایلس. بیکاز جو لوپ ہولز رہ جاتے ہیں پولیس والوں سے، آپ اپنے پولیس ریفارمس پہ کام کرائیں، آپ اپنے جوڈیشری پہ کام کرائیں. بیکاز دس از مور امپورٹنٹ. آئی ڈونٹ تھنک دس از گوئنگ ٹو ہیلپ دا کنٹری اور آر پیپل. اینڈ عورتوں کو تو اور زیادہ کوریج. وی ٹاک اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ، ایٹ دا سیم ٹائم وی آر میکنگ دیم ویکر. ویسے ہی ایک عورت کو جا کے اپنی کمپلین فائل کرنے میں اتنی دقت ہوتی ہے، اتنے مسئلے ہوتے ہیں. ہماری جو ٹیبو ہے ہماری سوسائٹی کی، وہی ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی سر. اس کے باوجود یہاں پہ اگر آپ دوپٹہ نہ پہنے تو آپ کو پتہ نہیں کہتے ہیں ولگر ہے. تو سر یہ کپڑے کسی کے جا کے اسٹرپ کر دے. سر آپ لوگوں کو تو اور زیادہ سختی کرنی چاہیے. اسلامک اسٹیٹ، دس از ناٹ رائٹ سر. آئی ایم سوری. جی جناب کی اجازت سے میں اپنی بہن محترمہ مداری صاحبہ سے شروع کروں گا، زہری صاحبہ سے. میں صرف یہ عرض کر دوں کہ کوئی بھی قانون جو ہے اس پہ عمل جواب سنیں نا. میں زہری کہہ رہا ہوں. جی میں سمینہ، آپ تو بہن بھی ہیں ہماری اور میری تو چیئر پرسن بھی ہیں جی کمیٹی کی ہیومن رائٹس کی. میرا تو خیال تھا کہ بطور چیئر پرسن آف اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس آپ زیادہ سپورٹ دیں گی. میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے جو بات آپ نے کی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر میں علی ظفر صاحب کے سوال کا جواب دوں گا اور سینیٹر قادر صاحب کے. ویری کوئکلی سر یہ ہم نے کہاں سے سوچ لیا ہے کہ جو سزا کی سنگینی ہے یہ جرم کو روکتی ہے؟ یورپ پورے میں سزائے موت نہیں ہے. کرائم ریٹ 2% ہے. جیلیں خالی ہو گئی ہیں، جیلوں کو انہوں نے میوزیمز میں کنورٹ کر دیا. ہمارے ہاں 80 90 100 جرائم میں سزائے موت ہے اور کرائم ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. سر یہ متھ ہی غلط ہے. سزائے موت دینے سے، سزائے موت پیش کرنے سے کرائم نیچے نہیں آئے گا. اٹس ناٹ دی سیویرٹی آف دی پنشمنٹ which is a deterrent. It is the certainty that yes, if I commit a wrong, I will be punished. یہ ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں سسٹمز ٹھیک کرنے ہیں. کیوں لوگوں کو آپ سر دھکیل کے گیلوز میں بھیجتے ہیں؟ 8 سال 10 سال مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے. میں بطور وکیل، اگر میری بات سن لیں صرف سارے، میں بطور وکیل 31 سال فوجداری وکالت کر کے آیا ہوں. سر تھانوں میں ریٹ ہے 354A لگوانے کا. 10 لاکھ روپیہ مانگتا ہے ایس ایچ او. جب مخالف کی لڑائی ہوتی ہے 2 گروہوں کی، پانی کاٹنے پہ عورت کو شامل کیا جاتا ہے، اس کا استحصال کیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سٹوری بنا کے لے جاتے ہیں، جا کے کھڑا کرتے ہیں کیونکہ سزائے موت ہے، ضمانت نہیں ہوگی. وہ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا ہیں. میری بات تو سن لیں بہن، سنیں تو صحیح پلیز. میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ کر لیں. آپ میرے ساتھ الگ سے بیٹھے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ 1982 میں ایک واقعہ ہوا ساؤتھ پنجاب میں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں. ان کا جو امیر المومنین کا طریقہ تھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس میں 7 سال سزا ہوا کرتی تھی. اور شاید ہی 1982 سے پہلے آپ سارے یاد کریں کہ شاید ہی کسی مہینے یا سال میں 1 سے زیادہ پرچہ ہوتا ہو اس کا. ایک برا وقوع ہوا، اس میں واقعی وڈیروں خاتون کے کپڑے پھاڑے اور اس کو گدے پہ بٹھایا یا جو بھی کیا وہ ہو گیا. اس کے بعد لائن لگی جو علی ظفر صاحب نے کہا سر یہ قانون انفارچونیٹلی قومی اسمبلی اور سینٹ نے پاس نہیں کیا. سر یہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نے اس میں شامل کیا تھا اور مجھے کسی ای یو کے کسی نے نہیں کہا. یہ میری اپنی آپ سب سے ہاتھ باندھ کے استدعا ہے کہ تھانوں میں یہ چیپٹر بند کروائیں. سر عمر قید بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے، 25 سال. کیا آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا کہ ہمارے تھانوں میں کیا ہوتا ہے؟
ہماری نیچے والی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, لوگوں پہ کیا گزرتی ہے, جھگڑا دو خاندانوں کا پانی پہ, دو خاندانوں کا مکان کے قبضے پہ, کرایہ داری میں گھر خالی کرانے پہ سر یہ پرچہ ہوتا ہے, 5 لاکھ ریٹ ہے اس کا, سزائے موت ہے اس میں. تو ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ ہمارا فرض نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں, میں تو نہیں کہہ رہا کہ بری کر دو بھئی, جہاں پہ جینون کیس ہے وہاں پہ کھڑا کرو. عمر قید 25 سال ہے. اور میں پھر عرض کروں گا, میں تو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں دی گئی 4 سزاؤں کے علاوہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. جن ملکوں میں نہیں ہے وہاں پہ جرائم کی شرح دیکھیں, اور ہم جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں 125 جرائم میں سزا, اپنی شرح دیکھ لیں. تو اس لیے لاجک کی بات ہے, بڑا سوچ بچار کے بعد یہ کیا, اور کمیٹی نے اسے متفقہ طور پہ پاس کیا. یہ ساری باتیں وہاں پہ ہوئی تھی. میری صدا ہوگی اس ہاؤس سے کہ یہ 2 ایسے ہیڈز ہیں جس میں ہمیں کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ مارشاء اللہ دور کی ایک بھیانک تحفہ, جس کی وجہ سے ان مقدمات کے نمبر بڑھے اور ہر مقدمہ الٹیمیٹلی بری ہو جاتا ہے. لیکن سزا سنگین ہونے کی وجہ سے بے گناہ آدمی جیلوں میں رہتے ہیں, ان کی بد دعاؤں سے بچنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اصولاً یہ کمیٹی سے پاس ہو چکا ہے, اس پر مفصل بات بھی ہو چکی ہے, پھر بھی ہم نے اخلاقاً آپ لوگوں کو سوال اور جی اب اس سے پہلے کہ میں اس کو ایوان کے سامنے ہمارے الیاس کمبوا کی سربراہی میں بلوچستان سے آئے ہوئے صحافیوں کے گروپ کو ہم مہمانوں کے گیلری میں بیٹھے ہیں. EOIB کے حوالے سے کہا ہے کہ 1,14,000 اولڈ ایج بینیفٹ جو ہے نا 1,14,00,000, اور آپ نے تصحیح کی کہ 1,16,00,000 ہے. ٹھیک ہے جی موجودہ. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ کس کمپنی سے انشورڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو انشورنس کا کیا بینیفٹ مل رہا ہے, کتنی کوریج ہے, اور کن کن ہاسپٹل سے یہ علاج کروا سکتے ہیں, اور آفٹر ڈیتھ ان کو کیا بینیفٹ ملیں گے؟ جی بیرسٹر صاحب. شکریہ. بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے فاضل رکن کا, لیکن کیونکہ یہ اضافی ڈیٹیلز ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ سوال اپنا جمع کروا دیں, تو اس میں تمام تر جو تفصیلات ان کو درکار ہیں, بما کمپنی کی ڈیٹیلز اور کیا کیا بینیفٹس ملیں گے, وہ بالکل سوال کا جواب میں آ جائے گا. جی وہ یہ ضروری بھی ہے کیونکہ سید مسرور حسن صاحب نے بھی اسی طرح چیزیں جو لکھی ہوئی چیزیں اسی کو, تو آپ اس کی تصحیح کر لیں اور ان کو ضرور. جی سینیٹر شہادت حوان صاحب. جی میں منسٹر صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو فگر دیا ہے تو کیا اس کے اندر جو مائنز ورکر ہیں وہ شامل ہیں یا نہیں؟ نمبر 1 پہلی بات تو یہ ہے, چونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ورکرز ہیں وہ مائنز کے اوپر کام کرتے ہیں, EOBI ان کو رجسٹرڈ کیوں نہیں کرتی, وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ نمبر 1. دوسرا, کیا یہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے, اور اگر ہے تو یہ بتائیں کہ صوبوں کے پاس کتنے لوگ رجسٹرڈ؟ جی منسٹر صاحب. جی بالکل, مائنز بھی صوبوں کے پاس ہیں. فاضل رکن نے جس طرح سوال کیا, پہلی تو بات ہے جو اپنے آپ کو رجسٹر کرواتا ہے وہ اس کی آٹومیٹک رجسٹریشن ہوتی ہے. تو مائنز والا بالکل ایک تو صوبوں کے پاس ہے, اور اس میں تمام جو ایریاز آف امپلائمنٹ ہیں اس میں کور ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بھی اس کی تشکیل دی ہے, اور اس پہ بالکل جس طرح بتایا گیا کہ 15% تو ان کی ایک انکریز آئی ہے پینشن اس میں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں یا جو ورکرز جن کی کلاسیفیکیشن یا کیٹیگریز میں نہیں آ رہی تھی, ان سب کو, جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں انکلوڈنگ آل آف دیم, ان سب کو رجسٹر کرنے کا یہ کمیٹی کام کرے گی. تو انشاءاللہ اس میں نمبر میں انکریز بھی آئے گی, اور اگر کوئی اضافی ڈیٹیلز اگر آپ کو درکار ہے تو بالکل اس میں سوال ڈال دیں, تو جواب وہ بالکل اس کے مطابق. جی نیکسٹ کوشچن سینیٹر سید مسرور حسن صاحب کا کوشچن نمبر. جی کوشچن نمبر پڑھیں پلیز. سوال نمبر 22, کیا وزیر برائے سمندر پار پاکستانیت اور انسانی وسائل کی ترقی بیان فرمائیں گے کہ EOBI کی زیر ملکیت عمارتوں کی تفصیلات کیا ہیں؟ نیز ملک میں فی الوقت EOBI کی جانب سے کرائے پر لی گئی عمارتوں کی صوبے وار تفصیلات بھی بتائی جائیں. جی پلیز. شکریہ. پڑھا ہوا تصور کیا جاتا ہے. جی پلیز. اس میں جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ انیکسس کے تھرو ہم نے فراہم کر دی ہیں, لیکن پھر بھی اس میں بتا دیتا ہوں کہ جو EOBI اون کرتی ہے بلڈنگس, انیکسر 7 ہم نے لف کی ہے اس کے جواب کے ساتھ لسٹ. 49 بلڈنگز جو ہیں وہ EOBI اون کرتی ہے, اور جو رینٹڈ ہیں وہ انیکسچر B پہ ہیں وہ 40 ہیں. اور اس کی تمام تر تفصیلات اگر دیکھیں فاضل رکن, تو اس میں ایریا وائز, پروونس وائز, اور تمام تر اس کی جو تفصیلات ہیں ایڈریس وائز وہ ہم نے فراہم کر دی ہیں, انیکسچر A پہ بھی اور انیکسچر B پہ بھی, جو رینٹڈ ہیں اور جو اونڈ ہیں.